بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد درخواست کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو پاکش 2030 کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب کے اندر شیئر بھی کیجئے، اور ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا، اور ویڈیو سننے کے بعد آپ نے اپنے تاثرات سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھنے جا رہا، وہی باتیں ہیں جو 1400 سال 1500 سال پہلے جو ہے وہ عملی طور پہ کی گئی تھی، اور ان کا خاکہ ہمارے تک پہنچا اور آج ہم بھی اس پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اسی پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب بھی ممکن ہو سکے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ آج میں بھی درود و سلام بھیجنے لگا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی میرے ہر ویڈیو میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ سبھی جو ہے وہ مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج چونکہ بات ہو رہی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی پر، تو پارٹ 1 چونکہ آلریڈی ریلیز ہو چکا ہے، آج پارٹ 2 پہ بات رکھوں گا۔ پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں اور خاص الخاص پیارے بچوں، ہمیں اپنے ہیروز پہ بات کرنی چاہیے، ان کی حالات زندگی بھی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ جو نام نہاد ہیروز جن کی طرف پوری قوم جو ہے وہ شوق و ذوق رکھتی ہے اور انہی کے طرح اپنے بال رکھتی ہے، انہی کی طرح اپنا لباس پہننا چاہتی ہے، انہی کی طرح ڈائلاگ بولنا چاہتی ہے، ان کو چھوڑ کے سائڈ پہ رکھیے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، یہی اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے کارناموں کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان کے حالات زندگی بھی بات کرنا چاہیے کہ کن کن مشکلات سے گزر کر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے دین اسلام کی خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا، اور پھر آپ نے اپنے زمانہ کے اندر جو انہوں نے کارنامے سارے انجام دیے اس پہ بات کریں تو مزہ آئے گا اور اجر و ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو کیوں نہ حضرت عثمان بن عفان پہ بات جاری رکھیں، کیونکہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے متعلق بیسک چیزیں بتائی تھیں، آج ان کی جو خدمات ہیں ان کے متعلق دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کیا کہتی ہے اور ہمارا مطالعہ کیا کہتا ہے۔ میں نے چند پوائنٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں، انہی کے سامنے بات رکھوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا جو شمار تھا وہ مکہ کی عمرہ میں ہوتا تھا، اور آپ کے والدین بھی ایک معزز گرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بنو امیہ سے، اور آپ کے والد کا تجارت کا پیشہ تھا، اور حضرت عثمان بن عفان بھی تجارت ہی سے وابستہ ہوئے، اور تجارت میں انہوں نے اپنا نام کمایا، اور پھر سخاوت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں دنیاوی دولت سے مالا مال کیا تھا، وہیں ان کو دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اسلام کی خدمت میں انہوں نے اپنی دولت جس طرح خرچ کی، اس سخاوت کی بنا پر ان کو غنی کے لقب سے نوازا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کافروں سے جن مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کرایا، جو کافروں کی غلامی میں ستم، ظریفی اور مشقت کی زندگی گزار رہے تھے، اور آئے روز ان پر سختیاں کی جاتی تھیں، ان کو آپ نے آزاد کروایا۔ ہر ہفتے کم از کم ایک غلام آزاد کروانے کا آپ کو شرف حاصل ہے، اور اگر کسی ہفتے جب کوئی غلام نہ ملتا تو دوسرے اس کی تلافی کرتے۔ قربان جاؤں حضرت عثمان غنی پر، جن کا لقب غنی ہے، سخاوت میں ماہر تھے۔ جہاں مسلمان
مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور بنا دیے گئے تھے، اس وقت وہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں اور اثر و رسوخ سے اشیاء خورد و نوش، جن چیزوں کی انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر دستیاب تھیں، جن کی ذمہ داری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی ہوئی تھی۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا۔ اس کنویں کی سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ کنواں ایک یہودی کا کنواں تھا اور مسلمانوں سے معاوضہ لے کر پانی ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ اس کنویں کو جو ہے وہ اس یہودی نے ایک دن مسلمانوں کے لیے اور ایک دن یہودیوں کے لیے وقف کرا دیا تھا، جو کہ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ پھر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو میٹھے پانی کی جو ہے وہ کمی رہتی ہے، تو پھر آپ نے بھاری قیمت ادا کر کے اس یہودی سے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو کہ آج تک اپنی آب و تاب کے ساتھ پانی اس میں سے نکل رہا ہے اور مدینہ کی بستیاں اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ بھائیو اور دوستو،